اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته وانزلنا من السماء ماء طہورا، اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا بشارت کے ساتھ، گڈ نیوز، خوشخبری کے ساتھ، اپنی رحمت سے پہلے، اور ہم نے آسمان سے صاف ستھرا پانی نازل فرمایا۔ سورہ الفرقان 25ویں سورت کی آیت نمبر 48 سے یہ درس شروع ہوا ہے۔ جس نے ہواؤں کو بھیجا اپنی رحمت سے پہلے، رحمت اس آیت کے آگے کے حصے سے معلوم ہے کہ پانی کو کہا بارش کو۔ بارش کا پانی اللہ کی رحمت، اور اس سے پہلے ہوائیں آتی ہیں جو اس کی خبر دے دیتی ہیں کہ اس کی رحمت نازل ہونے والی ہے۔ یہ پروسیس یہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ زمین میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اور بادل تو آتے ہیں، لیکن جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو وہ بیکٹیریاز ایک گیس جو ہے وہ ایمٹ کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں، اور وہ گیسز جو ہیں ان کو پھر جو ہوائیں آتی ہیں وہ ہوائیں پھیلاتی ہیں، اور پھر وہ خوشبو آتی ہے، ایک خاص طرح کی خوشگوار خوشبو بارش سے پہلے، جب بارش ہونے والی ہوتی ہے۔ بارش ہونے والی نہیں ہو تو پھر وہ بیکٹیریا سے گیسز خارج نہیں ہوتی۔ ہوا میں اپنے آپ میں کوئی خوشبو اسمیل نہیں ہوتی، صرف بھیگی ہوا بھی خوشگوار نہیں ہوتی کہ اس میں واٹر مالیکیولز ہیں، واٹر پارٹیکلز ہیں تو وہ خوشگوار ہوگی۔ یہ اس میں جو ایک فرحت کا، تازگی کا، خوشگواری کا احساس ہوتا ہے، وہ یہ گیسز ہوتی ہیں جو زمین سے اٹھتی ہیں، یہ بیکٹیریاز خارج کرتے ہیں اور ہواؤں سے وہ ہم تک پہنچتی ہیں۔ عجیب نظام ہے اللہ کا یہ کہ ان بیکٹیریاز سے گیسز خارج اس وقت ہو رہی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ بہت سی مخلوقات ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، جانوروں کے اندر ان کے اینٹیناز جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ چیونٹیاں اپنے بل بدلنے لگتی ہیں بارش سے پہلے، گرمیوں کے بعد، کہ ابھی تو لمبا پیریڈ ہے گرمی کا، اس کے بعد پھر ٹیمپریری جو انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ آسانی کے لیے، اسے وہ چینج کرتی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ یہ سب اللہ کے قانون ہیں جو جاری ہیں یہاں، اور اس کو اس انداز میں کہا کہ رحمت ہمارے آنے والی ہے، تو جب ہماری رحمت نازل ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ تازگی والی ہوائیں آ جاتی ہیں، یعنی اطلاع آ جاتی ہے، ایک انڈیکیشنز آ جاتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ اللہ کی رحمت جب بھی نازل ہونے والی ہو کسی بھی شکل میں، تو اس سے کچھ پہلے اس کے آثار نظر آ جاتے ہیں کہ اب رحمت آنے والی ہے۔ دل پر بوجھ ہو اور آثار نہیں ہو، خوشگوار نہیں ہو، تو پھر ابھی رحمت میں دوری ہے، اور ہمارے عمل کے اندر یا ہماری جو رسپانسز ہیں اس کے اندر کہیں کمی ہے۔ وہ قانون تو اپنی جگہ جاری ہے، باقی کائنات کے اندر انسانوں کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب قانون کی پابندی کرتے ہیں، انسان کو چوائس دی ہوئی ہے۔ تو وہ بیکٹیریاز اپنا کام شروع کر دیتے ہیں جب بارش ہونے والی ہوتی ہے۔ یہ رسپانس ان کی جو ہے یہ قانون کے مطابق ہے، یہ وہ اللہ کا قانون ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کے رسپانسز جو ہیں وہ اگر پراپر ہوں گی تو اللہ کی رحمت آئے گی، انسان کی رسپانسز پراپر نہیں ہوں گی تو رحمت نہیں آئے گی۔ بہرحال آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے، طاہر لفظ ہے جس کا لیے میں نے کہا ترجمہ کیا تھا بھی پاک صاف،
پانی نازل فرمایا. یہ پانی H2O 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور 1 آکسیجن کے ایٹم سے مل کر بنا، جسے کیمیکلی ہم بالکل پیور واٹر کہیں. کہیں کہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے بالکل انگلش میں، میں نے دیکھا بعض جگہ یہ ٹرانسلیشن جو یہاں کاپی کیا ہے وہ بھی اس میں بھی میں نے چینج کیا. لفظ پیور تھا، پیور واٹر. یہ ٹیکنیکلی یا کیمیکلی جو پیور واٹر ہوتا ہے H2O، وہ نہ تو پینے میں جسے خوشگواری کہتے ہیں، ایک فرحت، ایک تازگی، ایک خوشگواری کا احساس ہو، نہ تو وہ ہوتا ہی اس کے اندر، اور نہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اب جگہ جگہ RO لگ گئے نا، گھر گھر لگے ہوئے ہیں، اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ پہلے فلٹر تھے، پھر اب RO ہونے لگے. اور کلیم یہ ہوتا ہے ایک سے ایک بڑھنے کے بعد وہ واٹر پیوریفائر جتنے ہوتے ہیں ان کا دعویٰ ایک جو آگے جتنی کمپنی آتی ہے، ہمارا پانی بالکل پیور پانی ہے. تو بالکل پیور پانی جیسے کہتے ہیں، وہ پانی صحت کے لیے بہت اچھا نہیں ہوتا. منرلز ضروری ہوتے ہیں پانی کے اندر، بہت سے آرگینک اور ان آرگینک دونوں منرلز، مختلف دھاتوں کے اجزاء، مختلف گیسز، یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. باڈی کی امیونٹی کے لیے، جسم کے اندر جو وہ جو طاقت ہے، قوت مدافعت، ریزسٹنگ پاور، جو بیماریوں سے لڑنی، اس کے لیے. تو پھر وہ ذرا سے اشارے کے اندر پھر وہ لوگ بیمار ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب وہ پانی پیور واٹر بیمار تو نہیں کرتا، لیکن وہ باڈی کے ریزسٹنس جو اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. نیچر نے دی ہیں آپ کو جو چیزیں، وہ بالکل فریش ہیں اور بہترین ہیں، اور سب سے زیادہ مفید ہے جو نیچر نے دی ہیں. جب اس سے چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، ہم اپنی ضرورت کے لیے نیچر کے قانون معلوم کرنے کے لیے اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو فائدے میں رہتے ہیں، اور قانون اس کا دریافت کرنے کے بعد بھی اپنی سہولت کے لیے اس کے ساتھ میں غیر ضروری چھیڑ چھاڑ کرتے تو نقصان پہنچتے ہیں. اب یہ ہینڈ پائپ کا پانی جو ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ادھر قبرستانوں کے پاس نہیں ہو، کسی گندی جگہوں کے پاس نہیں ہو. یہ بہترین پانی ہے جو سیدھا آ رہا ہے ڈائریکٹ، جو صحت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. اور کہیں زیادہ اچھی گہرائی سے، ڈیپتھ سے پانی آ رہا ہے اور اچھا ہے کہ اوپر کے کنٹامینیشنز ادھر ادھر کے جو بستیوں آبادیوں کے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہونے کے چانس جو ہیں ملنے کے، مکس اپ ہونے کے بہت کم ہو گئے. اوپر سے جو اللہ، یہ نیچر نے اتنے انتظام کیا ہے، آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں کے پھل آپ کے لیے سب سے زیادہ مفید ہیں اس موسم کے، اس وقت. اب وہ کولڈ اسٹوریج کے رکھے وہ فروٹس منگاتے ہیں کہ جو یہاں نہیں ملتے، کہ بھائی اس موسم میں تو تربوز نہیں ملتا، وہ تربوز کھا رہے ہیں ہم، وہ آ گیا وہاں سے، وہ اچھا نہیں ہوتا. مطلب ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگا کہ اس وقت نہیں ملتا تھا، کھانے میں اچھا لگا، ٹیسٹ میں اچھا لگا، اس وقت آپ کے جسم کو، آپ کی باڈی کو، آپ کی صحت کو اس کی ضرورت نہیں تھی. جن دنوں میں جس جگہ جس کی ضرورت تھی وہ سب سے مفید ہے. اس میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ صاحب وہ یہاں نہیں ملتی، وہ فلاں چیز، وہ گراس اور وہ پھل یہاں نہیں ملتا، وہ بڑا مفید ہوتا ہے جو بیماریاں یہاں ہوتی ہیں اس کے لیے. جس توازن اور جس بیلنس کے ساتھ میں نیچر آپ کو یہاں پر پھل دیتی ہے جس موسم میں، ان سب کا کمبینیشن، اب اس میں سے چیزیں آپ چھوڑتے رہتے ہو، نہیں استعمال، بڑی بہت سی بہت معمولی چیزیں، ان سب کا کمبینیشن جو ہوتا ہے وہ اس سے اچھا ہوتا ہے جو آپ کہیں بہت دور سے منگائیں. بارش کا پانی نازل فرمایا، تو یہ بارش کا پانی جو ہے اسے کہا ماءً طہورا، طاہر. یہ لفظ طاہر جو ہے اپنے آپ میں بھی پاک اور دوسروں کو بھی جو پاک کر دے. دودھ پی رہے ہیں وہ بھی پاک ہے، چائے پی رہے ہیں آپ وہ بھی پاک ہے، لیکن چائے سے آپ نہا نہیں سکتے، گرم نہیں ہو، ٹھنڈی کر کے نہا لیں اس سے. ناپاک نہیں ہوں گے لیکن طاہر بھی نہیں رہیں گے، کوئی گندگی نہیں آئی لیکن وہ طاہر پھر نہیں رہے. پانی وہ نازل فرمایا جو طاہر اسے کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کر دے.
وہ طاہر ہے. ایسا پانی نازل فرمایا آسمان سے. یہ اس کے اندر یہاں پر زمین پر سمندر کی سرفیس کے اوپر ایک بہت پتلی سی لیئر ہوتی ہے، بہت پتلی، 1 ملی میٹر کا بھی 10واں حصہ جو اوپر اکٹھی ہو جاتی ہے. بہت سے آرگینک کمپاؤنڈ ہیں، ان کے ڈیکمپوزیشن سے، ان کے بریک ہونے سے، اور اس میں طرح طرح کے بہت سے میٹلز ہوتے ہیں. وہ جب ہوائیں، جب یہ ایواپوریشن ہوتا ہے سمندر کی سورج کی گرمی سے، جو اس میں پھر وہ بہت باریک پارٹیکلز ہیں، لیکن ساتھ میں وہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں بہت کم مقدار میں. وہ میٹلز جو ہیں نیچرل سے اور کمپاؤنڈس، اور پھر جب وہ بارش کا پانی نازل ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ کنٹینٹس ہوتے ہیں. جیسی انسانوں کو تو پھر بارش کا پانی ڈائریکٹ پیتے نہیں نا، اس پینے کے لیے اللہ نے الگ انتظام کیا ہے. لیکن انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے زمین سے جو ویجیٹیشن کی ضرورت ہے، نباتات کی، پیڑ پودوں کے اگنے کی، پھلوں کے، درختوں کے، انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے جس کی ضرورت ہے، وہ ان پیڑ پودوں کی، اس ویجیٹیشن کی ساری نیڈز اور ساری ضروریات اس پانی میں ہوتی ہیں، جو بارش کا پانی. کہ ان کو کس کس طرح کے فرٹیلائزرز کی ضرورت ہے، وہ سب فرٹیلائزرز اس کے اندر ہوتے ہیں. سوڈیم ہوتا ہے، فاسفورس ہوتا ہے، پوٹاشیم ہوتا ہے، اس پانی کے اندر کیلشیم ہوتا ہے. وہ اس مقدار میں اور اس کوانٹٹی کے اندر ہوتا ہے. یہ سارا ایک زبردست ایک بیلنس ہے، ایک نظام ہے، ان قانون کے مطابق، اس لاس کے جو اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھا ہے. کہ وہ سوڈیم اس میں بڑھ جائے تو نقصان پہنچ جائے، پوٹاشیم بڑھ جائے تو نقصان پہنچ جائے، نہیں ہو تو اس کی فرٹیلائزنگ کوالٹی ویسی نہیں رہتی. وہ بالکل اسی ریشیو کے اندر اس کے اندر ہوتا ہے کہ جس کی زمین کو اور ویجیٹیشن کو بہترین ضرورت ہے، وہ بہترین کھاد اس بارش کے پانی کے اندر ہوتی ہے، رین واٹر میں. تو یہ ہے طاہر پانی. تو طاہر کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ صرف پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، بلکہ وہ آگے فائدہ پہنچانے والا ہے اور آگے بڑھانے والا ہے. طہارت ویسے کہتے ہیں اندرونی پاکی کو، اوپر سے کچھ ہم نے دھو لیا، اسے نہیں کہتے طاہر. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، قرآن شریف میں ہے. جب ناپاک ہو تو پھر اب طاہر ہو جاؤ، یعنی پانی سے نہاؤ، غسل کرو. تو یہ کوئی باہری جو ہے وہ ناپاکی نہیں ہے، یہ اندرونی ناپاکی ہے جو اس سے دور ہو گئی. جگہ جگہ جو لفظ آیا یہ طاہر، کہیں آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے، کہیں غسل کرنا ہوتا ہے. غسل اور کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن کچھ ضرورتیں، کچھ ناپاکیاں ایسی ہیں کہ وہاں خالی وضو سے کام نہیں چل رہا، غسل ہی کرنا ضروری ہے. بڑی حکمتیں ہیں جو چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر. ایک جسم کے اندر یہ ہمارے ہاتھ آپس میں ایک دوسرے سے ملے، جگہ جگہ ٹکرائے، کپڑوں کے اوپر ملے، تو ایک چارج اس کے اندر الیکٹریسٹی، بجلی، اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہتے ہیں، وہ پیدا ہو جاتی ہے. وہ جو سامنے سے نظر آتی ہے نا، کسی سنتھیٹک کپڑے پہ ذرا سا رگڑا تو پھر روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی سنتھیٹک چیز کو، یہ اس کے اندر بجلی پیدا ہو گئی، اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہوتی ہے. تو یہ انسان کی باڈی میں بھی مختلف چیزوں کے ٹچ سے لگاتار پیدا ہوتی رہتی ہے. اور یہ چارج جو ہے یہ اس کا بیلنس بگڑتا رہتا ہے. پانی اس بیلنس کو واپس ٹھیک کر دیتا ہے، نیوٹرلائز کر دیتا ہے. تو جتنے حصے، اور پھر یہ کہ جو پسینہ آتا ہے، کوئی دھولیں ہیں باہر کی، وہ جتنے جسم کے حصے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، کھلے ہوئے، تو اس میں جو جسم کے جو آپ کے بہت باریک باریک جو پسامات ہیں وہ بلاک ہوتے ہیں، پانی سے وہ صاف ہوتے ہیں. تو دن میں کئی مرتبہ تو اس حساب سے وضو کرایا کہ باڈی کے جتنے پارٹس ایکسپوز ہیں ان پر بار بار پانی جاتا رہے، جو کھلے ہوئے ہیں، اوپن ہے، وہ بار بار پانی سے بھیگتے رہیں. بہت حکمتیں اس کے اندر. ایک چائنیز
پرانی ایک تھراپی یعنی علم علاج کا ایک تھا ریفلیکسولوجی کا، کہ جسم کے مختلف حصوں کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، کہ ان کے اوپر کچھ اگر مختلف جگہوں پہ پریشر پڑے تو اس سے کیا کیا کون کون سی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اب وہ سینکڑوں پوائنٹس ہیں جسم کے، اس میں سے 70% سے زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ اتنے حصوں کے اندر ہیں جتنے وضو میں دھوئے جاتے ہیں. اور دھونے میں تو آپ رگڑتے بھی ہیں نا، خالی پانی تھوڑی ڈال دیتے ہیں اوپر سے. یہ ہاتھ دھوئے ملے، یہ مساج ہو گیا، وہ کیا آپ نے، مسا کیا، مساج ہو گیا. یہ تو یہ خالی اتنا ہی نہیں ہوا کہ یہ آپ نے پانی چھڑکا تھا ایسے یہ مسے کے لیے اوپر سے پانی پہ یوں پانی ڈال لیا تھا. وہ ہاتھ ملتے ہیں نا، پاؤں کو تھوڑا سا ملتے ہیں جب، یہ خالی پانی اوپر سے نہیں ٹپکا لیتے. اب یہ ایسے تو نہیں سمجھایا تھا، کوئی بات تو اتنا کہا تھا کہ کوئی حصہ سوکھا نہیں رہ جائے. اب سوکھا نہیں رہ جانے کے لیے ملنا پڑتا ہے، ورنہ ویسے ہی بہا لیتے لوگ. اس میں ویسے بہا لینے میں چاہے جتنا زیادہ پانی اوپر سے ڈال رہے ہوں، یہ چانس رہ جاتا ہے کسی کسی جگہ سے کہیں کوئی ذرا سا باریک سا حصہ سوکھا نہیں رہ جائے تو ذرا سا ہاتھ سے ملتے ہیں. اس لیے بھی ملتے ہیں کہ دھول وول ہے صاف ہو جائے، دھول پسینہ. تو یہ جو ربنگ ہے، یہ پریشر ان کھلے ایکسپوز پوائنٹس کے اوپر، یہ اس کے 70% پوائنٹس جو ہیں وہ اس سارے حصے کے اندر ریفلیکسولوجی کے اندر جو پوائنٹس انہوں نے دیے تھے چائنیز نے، وہ جتنے حصے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. اور باڈی کا جو یہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہے اس کا بیلنس وہ ٹھیک ہوتا رہتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جیسے سیکسول ریلیشن شپ، یا ریلیشن شپ نہیں ہو، ویسی کوئی سیکسول ڈسچارجز، اس کے اندر بھی پوری باڈی کا ایک سسٹم، جو پوری جسم متاثر ہوتا ہے اس کے اندر. خالی اتنا ہی نہیں ہوتا کہ سیکسول آرگنز جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. ایک ہیجان کی کیفیت پوری باڈی میں آتی ہے، ایکسائٹمنٹ کی کیفیت سے جسم کا ہر حصہ متاثر ہوتا ہے، سر سے لے کے پیر تک. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے جو نیچرل جو اسٹیٹک الیکٹریسٹی جو باڈی کے اندر ہے، جو باڈی کا ایکویلیبریم ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. پورے جسم پہ پانی بہانے سے پھر نارمل ہو جاتا ہے. یہاں اب یہ سب کہیں باہری ناپاکیاں نہیں ہیں جسے ناپاکے، یہ کل ملا کر انسان کی ہیلتھ کے لیے مفید نہیں تھا. تو طاہر وہ چیز ہے جو انسان کی ہیلتھ کے لیے بھی مفید ہو. تو پانی پوری باڈی کے اوپر بہا لیں، اب وہ بیلنس جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا پوری باڈی کے اوپر بہانے سے. اس لیے وہاں پر غسل کروایا، نہیں یہاں خالی وضو نہیں کریں گے، غسل بھی کریں گے. تو پورے جسم و پوری باڈی کے لیے مفید ہوا. تو طاہر وہ ہے کہ جو پاک ہے دوسرے کو بھی پاک کرے، اندرونی ناپاکی کو دور کرے. اندرونی ناپاکی اسی کو کہتے ہیں. اندر کیا چیز ناپاک ہوئی؟ تمہیں نقصان جو پہنچا رہی ہے وہ ناپاکی ہے اندرونی طور پہ. اور وہ ناپاکی، وہ نقصان جو ہے یہ مادی بھی ہے، میٹیریل، اور وہ نقصان جو ہوتے ہیں وہ اندرونی، وہ نہیں، جسے ہم کہتے ہیں ہمارے نفس کو نقصان پہنچانے والی وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اب وہاں پر کہا ہے جنت کے بارے میں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب جو ہے وہ انہیں پلوائے گا طاہر لگا ہے، طہورا، شرابن طہورا. اب لفظ شراب ہمارے یہاں اردو ہندی میں تو بولا جاتا ہے نا نشے کی چیزوں کے لیے، اسے عربی میں خمر کہتے ہیں. اب خوب چلتا ہے یہاں پر اپنے کے ساتھ جنت میں شرابیں ملیں گی. اب وہ شراب آپ یہی شراب ہوتی ہے کہ وہ ان کا رب ان کو پلوائے گا شراب، پاکیزہ پاک شرابیں. اب وہ شراب جسے یہاں پر بولتے ہیں اسے شراب، کہ وہ اپنے بیٹھے جام جو ہیں وہ چل رہے ہیں. شرب کہتے ہیں پینے کو، شراب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ہر پینے کی چیز کو. پانی بھی، پانی ہے، دودھ ہے، کوئی بھی پینے کی چیز، کوئی شربت ہے، کسی بھی طرح کی چیز، اسے پینے کی چیز کو مشروب اردو میں کہتے ہیں. مشروب لفظ ایک اردو میں آ گیا اس سے، پینے کی چیز. تو یہ شراب جو ہے اس میں اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا نشے کی چیز، مشروب کا. تو شراب عربی کے اندر وہ ہے جو وہ چیزیں، وہ لکوڈ جو پینے کے ہیں بس. یہ نشے کا کوئی تعلق نہیں اس سے. نشے کے لیے خمر لفظ آیا، نشے والی چیزوں کے لیے.
اب یہ شراب عربی کے اندر آیا تو وہاں تو شراب ملے گی، اب انہوں نے شراب اس کو جو یہاں پر یہ ڈرنکس، یہ جو انٹاکسیکیشن اور ان کے ڈرنکس بنانے اور وسکیز اور اسکاچ بنانے والی کمپنیز ہیں، وہ ان کی شرابیں ہو گئیں کہ صاحب ان سے اچھی ملیں گی. اور طہورا ڈرنکس وہ ہوں گے کہ جو یہ ساری چیزیں پاک ہوں گے، تمہیں پاک کریں گے، یعنی تمہاری جسم کے لیے مفید ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو اندرونی ناپاکیوں کو بھی نکال دیں گے، جسم کے کسی طرح کی کوئی کمیاں ہیں تو اس کو بھی ختم کرتے جائیں گے. ان کے اندر وہ سارے کنٹینٹس ہوں گے، وہ سارے بیلنس کرنے کے، اور خوشگوار بھی ہوں گے، اچھے بھی بہت لگیں گے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے نازل فرمایا پانی جو طہور ہے، طاہر، کہ جو خوشگوار بھی ہوگا زمین کے لیے، جس ویجیٹیشن کے لیے، چیزوں کے اگنے کے لیے، ان کے لیے، اور پھر ان کی افزائش کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے، ان کے بڑھنے کے لیے مفید بہت ہوگا. یہ پیور پانی جسے کہہ سکتے ہیں، خالی پانی جس میں وہ منرلز نہیں ہو، وہ مفید نہیں ہوتا. نقصان بھی نہیں کرتا، لیکن اس سے یہ نقصان ہوتے ہیں کہ باڈی کی وہ ختم ہوتی ہے، ریزسٹنس پاور ختم ہوتی ہے. اب آپ ایسے پینے لگے تو یہ تو اپنے سہولت کے لیے وہ ٹنکیاں رکھ لی نا پلاسٹک کی، ہم نے سب نے اپنے اپنے گھروں کے اندر، کیا کہتے ہیں اب اسے چھوڑ دیں، اسے پئیں گے، تو پھر ٹنکی بھی ہر تھوڑے دن میں صاف کرائیے نا. اور سستا والا مت لیجیے، بہت ٹاپ کوالٹی کا پلاسٹک ہو. پلاسٹک اپنے آپ میں بہت مفید چیز نہیں ہے، بری چیز ہے. اس کے اندر رکھا ہوا پانی جو ہے یہ صحت کے لیے بہت برا ہوتا ہے. پلاسٹک میں جتنا ہی پانی اسٹور کیا جائے، یہ اگر خالی تانبے کے اندر رکھ لیں اور دھوپ میں رکھ دیں، بالکل کھلا اوپن پانی، اوپن رکھ دیجیے، دھوپ ہو تیز، بہترین پانی ہوتا ہے، اور ہر وہ جرم دھوپ سے ختم ہو جاتا ہے. ہر وہ جرم اگر کچھ 2-3 گھنٹے رکھ دیں جو صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. بیکٹیریاز وہ سارے باقی رہتے ہیں جو صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں. عجیب قدرت کا نظام ہے. تو یہ بہترین ہوتا ہے، اور اس سے اچھا کوئی پانی نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے اب اتنی طوالت اب آج کی زندگی میں کوئی بھی نہیں کرتا، یہ کر سکتے بھی نہیں، پریکٹیکل نہیں ہے. اب وہ تانبے کی ٹنکی نہیں بنوا سکتے آپ، تو پھر بہت مہنگی ہوگی. تو پلاسٹک کی سب سے سستی ہوتی ہے، وہ ٹنکیاں رکھ لیں، اس کی صفائی نہیں ہوتی، ہر مہینے صاف کرا لیجیے. ہر مہینے صاف نہیں کریں تو برسوں نمبر نہیں آتا. برسا برت تو اس لیے پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن ڈائریکٹ جو اچھے ہینڈ پمپ کے پانی ہیں، بہترین پانی ہیں، ان سے اس سب سے اچھے آر او سے، اگر صاف ستھری کسی گندگی غلاظت سے دور کہیں کوئی ہینڈ پمپ لگے ہوئے ہیں. آسمان سے نازل فرمایا طاہر پانی. اب وہ زمین کے لیے اچھا ہوگا، زمین کی گروتھ کے لیے اچھا ہوگا، تمہاری زندگی کے لیے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، بستی وہ شہر وہ جو مردہ تھا. یہ شہر خالی یہی نہیں جو اوپر ہیں زمین کے، یہ شہر کا مطلب وہ سب جو، یہ سب اللہ کی آبادیاں جو نیچے بھی ہیں زمین کے اندر، وہ جو مردہ تھی ان کے اندر، تاکہ ہم ان کے اندر جان ڈال دیں، ان کو زندہ کر دیں اس پانی کے ذریعے. یہ اگر آپ بالکل پیور واٹر جیسے کہتے ہیں یہ زمین میں ڈالتے رہیں تو یہ سب پھر یہ چیزیں نہیں اگیں گی آپ کی. کچھ اگیں گی بھی تو وہ اتنی اچھی نہیں ہوں گی، اور باقی ان کا 80% تو وہ ہوں گی جن کو اگنا چاہیے وہ نہیں اگیں گی. یہ نیچر نے اپنا انتظام کیا، آپ کو ضرورت نہیں اس بارش کے پانی میں. فرٹیلائزر ہے، اس سے مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیں، جو مردہ بستیاں ہیں، جو مردہ نیچے اندر، انہیں زندہ کر دیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور وہ اس لیے کہ پھر اوپر جو زمین کے رہتے ہیں ان کے کام آئے، اس سے پھر تاکہ ہم نے جنہیں پیدا کیا ہے، جان خالی وہی ضروری تھوڑی تمہارے لیے جانور چوپائے وہ بہت مفید تھے، وہ ان کی ضرورت تھی. جب زمین میں سے یہ چیزیں اگیں گی تو وہ زندہ رہیں گے، اور پھر انسان زندہ رہیں گے، ان سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. تاکہ بہت سے پھر، اور اس لیے بھی کہ یہ سب اس پانی کو پی سکیں ڈائریکٹ. ایک تو ایک یہ اس پانی سے ہوا کہ ان کے کھانے کی چیزیں ہوگی، اور دوسرے خود ڈائریکٹ بھی اس پانی کو پی سکیں. ڈائریکٹ بارش کے پانی کو کوئی نہیں پیتا، منہ کھول کر کھڑے آپ ہو گئے یا اس کو اکٹھا کر لیا پھر اسے پی رہے ہیں، تو وہ اتنا اسٹور نہیں کر سکتے جو سال بھر پئیں گے. جب کبھی بھی بارش ہوتی ہے، بعض جگہ تو بہت کم ہوتی ہے. تو اس کا انتظام بھی اللہ نے خود کیا ہے، کہ واٹر پانی کہاں کہاں اسٹور کیا.
اور پھر وہ پانی جو ہے وہ وہاں سے جو پینے کے لائق نہیں تھا وہاں سے ایواپوریشن ہوا، پھر اس کے اوپر جتنے فلٹر ہیں وہاں فلٹر ہوا، پھر اس میں اسی مقدار کے اندر وہ چیزیں شامل ہوئیں جن کی آپ کو ضرورت تھی، وہ سارے کمپاؤنڈز اس کے اندر پانی کے اندر ملے، منرلز، پھر اسے نیچے اتارا تو بہت سا زمین کے اندر گیا، یہ ڈرنکنگ واٹر ہے جو اکٹھا ہوا وہاں پر، پھر کچھ ندیوں نالوں میں جہاں اوپر لوگ ضرورت کا کام لے لیں تو ندی نالے بھی برباد کر لیے، نالے، یہ لفظ نالا ہمارے یہاں تو بڑا گندا ہوتا ہے نا، یہ نالے باہر بہ رہے ہیں، وہاں کشمیر میں ہم نے کہا بھائی یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، یہ پینے کا کہاں سے لاتے ہو، یہ پائپ لائن، کہا تھا نالے کا پانی پیتے ہیں، تو وہ چھوڑ گئے نالے کا پانی پیتے ہیں، یہ ہمیں نالے کا پلا رہے تھے، تو وہ جو پہاڑ سے اتر کر آتا ہے صاف شفاف پانی آتا ہے وہ بہتا ہے وہ بس نالے کہلاتے، تو ہمارے یہاں تو نالے یہ گندی کی جو انسانوں کے گھروں سے جو غلاظت نکلی اور اس میں جو پانی گندا نکلا وہ نالے ہیں، تو یہ ندیاں اور یہ اسٹریمز جو ہیں یہ کچھ اوپر بہا، کچھ اندر اسٹور ہوا ڈرنکنگ واٹر کے، پھر وہاں سے نکال لینا، اس کے سب کے اپنے الگ الگ جگہ قانون ہے، ایک توازن ہے، ایک بیلنس ہے، جسے انسان سے کہا کہ ان قانونوں کو معلوم کر لو، پابندی کرو، یہ سب اسی لیے دی جا رہی ہیں مثالیں، جتنی تھیں اس سے پہلے بھی بہت سی تھیں، شکر ادا کرو، جگہ جگہ کہا کہ تمہارے سامنے تمہیں اللہ کی بہت سے حکمت ہے، تمہیں اللہ کی قدرت کا احساس ہو کہ کیسا نظام ہے جو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اتنی باریکی کے ساتھ میں، اتنا ایکوریٹ، اتنے بڑے پیمانے پر، یہ ساری دنیا کے لیے وہ پانی جو ہے وہ اسٹور ہو رہا ہے، فلٹر سے چل رہا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، کچھ ایسے اتارا جا رہا ہے، کچھ ڈائریکٹ زمین کو دیا جا رہا ہے، تو یہ پانی تمہارے لیے ڈرنکنگ واٹر جو ہے یہ اوپر سے آتا ہے۔ یہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے، زمانے سے صدیوں سے جو تصور چلا آ رہا تھا یہ پینے کے پانی کا، اس میں یہ سمجھتے تھے کہ سمندر جب بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں تو یہ سمندر کے پانی کے اوپر کے فرات لے کر یہ چلتی ہیں اور پھر یہی اپنے ایسے نیچے آ جاتا ہے، تو پورا ایک پروسیس ہے بادلوں کا، یا ہوائیں تو خیر لے کر جاتی ہیں، یہ ایسے نیچے نہیں آ جاتا۔ پھر اس کے بعد پھر اور آگے چلی، یہ تو تھی افلاطون کے زمانے کی، پلیٹو انگلش میں کہتے ہیں بات کو، یہ ارسطو کے دور میں، ایرسٹوٹل، اس کے دور میں انہوں نے جو تھیوری دی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ پہاڑوں کے اوپر جو اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پہاڑوں میں غار ہوتے ہیں، جو ٹھنڈے پہاڑ ہوتے ہیں، وہاں پانی اسٹور ہوتا ہے، وہاں سے کچھ سیکرٹ نالیاں ہیں جن سے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، یہ پھر ہمارے یہاں ہمیں زمین میں جگہ جگہ پانی ملتا ہے، ڈائریکٹ ایبزارب ہوتا ہے پانی اوپر سے جو بارش آتی ہے۔ اب یہ ایبزارپشن بند ہو گیا، سب پکی سڑکیں ہو گئیں، پکے گھر ہو گئے دور دور تک، جہاں گھر نہیں ہے وہاں سڑک پکی ہے، باہر نکل کے کچا کہیں ہے ہی نہیں، تو آپ کا پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ واٹر لیول ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب پھر وہ کہا ہی جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، خرچ ہو جاتا ہے نا، لوگ کرتے نہیں، ہر ایک کو کرنا چاہیے، سب کریں گے تو سب کو ایڈوانٹیج ہوگا، اور کچھ لوگ یہ سوچیں کہ بھائی دوسرے کر لیں گے ہمیں بھی مل جائے گا فائدہ، تو ہر آدمی اپنی جگہ یہ سوچ لے کہ دوسرے کر لیں گے، یہ سب کریں گے تب سب کو فائدہ ہوگا۔ اب ریکمینڈڈ یہ ہے کہ کچھ کچا حصہ رکھیے گھر کے آگے اپنے گھر، اب اتنے پارٹ کو آپ استعمال نہیں کریں، اب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انچ زمین کو استعمال کر لیں، کچھ حصہ کچا رکھیے، اور گھر میں سے بھی جتنا پانی نکل رہا ہے وہ اس کچے حصے میں ڈالیے، اتنا بے پناہ آر او کا پانی بہ رہا ہے گھروں کے اندر، بے پناہ بہ رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے سارا، نالیوں میں سے نکل کے چلا جاتا ہے، اس کا ڈرینیج ایسا بنا دیں کہ اس کچے حصے کے اندر چلا جائے، جذب ہو وہاں پر پانی زمین کے اندر جائے، یہ زمین میں سے جتنا پانی مل رہا ہے یہ تو جذب ہوتا تھا، بارش کا پانی بھی جذب کروانا بند کر دیا، جو اللہ نے نیچرل ارینجمنٹ کیا تھا وہ تو بند کر دیا، تو پھر آپ ہی کریے، کچھ حصہ رکھیے کہ جو آپ کے یہاں پانی استعمال ہوتا ہے وہ وہاں پر ایبزارب ہو جایا کرے، تو واٹر لیول پہ ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر سال ڈاؤن ہو جاتا ہے اور نیچے ہو جاتا ہے، اور نکالتے چلے جا رہے ہیں اس سے ٹیوب ویلز سے، اور سب موٹر لگا کر جگہ جگہ ڈرا تو کر رہے ہیں، دے نہیں رہے زمین کو جانے، جو نیچر نے انتظام کیا تھا وہ بھی نہیں جانے دے رہے۔ تو یہ قانون ہے جو انسان نے معلوم کر لیے، پابندی کرو گے تو ٹھیک رہو گے، نیچر پابندی کرتی ہے، مثالیں اس لیے دیں گے اللہ کی قدرت کو دیکھو، نمبر 1، نمبر 2 شکر ادا کرو، شکر کا مطلب صحیح استعمال کرو، پراپر سے، اسے کہتے ہیں شکریہ، کسی بھی نعمت کا شکریہ یہ کہ اس کا صحیح استعمال ہو، اس کا مس یوز جو ہے وہ ناشکری ہوتی ہے، قانون معلوم کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ،
اور تیسری حکمت ان سب مثالوں کی جو نیچر کی جو نیچرل لاس کی اللہ نے دی تھی، تیسری حکمت کہ تم ڈسکور کرتے چلے جاؤ، یہ دیکھو کہ اللہ نے بتا رکھا تھا، اور کیا یہ قرآن کا ایجاد اور قرآن کا معجزہ کہ یہ پہلے سے رکھا ہوا تھا اور بتایا تھا کہ جس کے اندر کوئی چیز اس سے یہ ثابت ہوتا چلا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں جو انسان نے کیا کیا سوچا تھا ہمیں معلوم ہے کہ جیسا قرآن کہہ رہا تھا پروسیس ویسے تھا. اور آخری بات کہ جب یہ سب قانون کی پابندی کرتے ہیں تب پوری دنیا، پوری کائنات، تب تم زندہ رہتے ہو. اس میں ذرا سا گڑبڑ ہو جائے، بیلنس بگڑے تو زندہ نہیں رہو گے. تمہارے لیے انتظام کیا، یہ سب پابندی کر رہے ہیں. تمہیں چوائس دے دی تو تم نہیں کرتے، تمہیں قانون باہر سے دیا، اس کے لیے بنایا تھا کہ آزمانے کے لیے. تمہیں قانون باہر سے دیا، اب تم بھی اس کی پابندی کرو گے تو خوش رہو گے، کامیاب ہوگے، فلاح پاؤ گے. تم قانون کو توڑو گے، قانون کی نافرمانی کرو گے جو تمہیں دیا گیا ہے، تو نقصان اٹھاؤ گے. یہ ساری مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ دیکھو ہر چیز قانون پر چل رہی ہے اور اس قانون سے تمہیں کتنے ایڈوانٹیجز ہیں. ایسے ہی تمہیں جو قانون باہر سے دیا گیا اس کی پابندی کرو گے تو ایڈوانٹیج ہوں گے، اس کی پابندی نہیں کرو گے تباہ ہو جاؤ گے. یہ وہاں پر ڈیتھ ویلی ہے ایسٹ کیلیفورنیا میں، ریگستان، بہت بڑا ریگستان، کچھ نہیں اگتا، خالص بالکل ننگے پہاڑ اور ریت. اور وہاں یہ ایسے ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پر. یہ کہاں سے آتی ہے؟ کسی نے بیج نہیں ڈالے، وہ بارش ہوتی ہے تو ہرا چاروں طرف پھول نظر آنے لگتے ہیں. مردہ زمین کے اندر کا ہم جان ڈال دیتے ہیں. وہ اس کے اندر اس بارش کے پانی میں وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو پھر وہاں پر جو اندر ریت میں بھی دبی ہوئی ہیں اس کو انہوں نے ریوائیو کر دیا. دنیا میں جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں وہ سین کے مردہ زمین میں جان پڑ گئی کا دیکھتے نہیں تم. اور پانی کے لیے یہ جو چشمے بہا میں بتایا نا کہ یہ پورا انتظام کیا ہے، کچھ اوپر بہائے ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں. الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، آسمان سے پانی نازل فرمایا اور زمین پر چشمے اس سے جاری کر دیے. یہ اوپر یہ سارا پانی پینے کے لائق ہے. اب اسے پینے کے لائق چھوڑا نہیں، اس میں اتنے انڈسٹریل ویسٹ ملا لیے، اس میں اتنے گھروں کی غلاظتیں شامل کر لی. اس پانی کو لوگ پیتے تھے جو اوپر سے نہروں میں، اور پھر وہاں پہاڑوں کے اوپر آج بھی پیتے ہیں، اور اچھا صحت مند ہوتا تھا. اب چھونے کا بھی نہیں بچا، اس لیے کہ وہ قانون تو معلوم ہے لیکن اس قانون کو توڑا اپنی وقتی سہولت کے لیے. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج، اور طرح طرح کی کھیتی جو ہے پھر اس پانی سے سیراب ہوتی ہے، نکالی. اور کیسی بالکل مختلف طرح طرح کے، اس کے رنگ الگ، اس کے ٹیسٹ الگ، اس کی تاثیریں الگ، ہر اگنے والی چیز کے. ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اس پانی سے افزائش ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے اس کی. فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. یہ دیکھو مثالیں بدل بدل کر لاتے ہیں. اب پانی کے دو تین دن قرآن شریف میں 10-15 جگہ پر ہیں، واٹر سائیکل کے اور پروسیس کے اور اس کے فائدوں کے اور مختلف انداز کے اندر. اگر صرفنا کہتے ہیں، صرف کہتے ہیں پھیرنے، ایک طرف سے ادھر پھیرا، ادھر سے پھیر کر لاتے ہیں. ہم نے بار بار پھیر کر مثالیں جو ہیں وہ رکھی تمہارے سامنے. ان کے درمیان میں سے پھیر کر لائے ہم، ان کے بیچ. یہ چیزیں بھی جو قدرت کی نشانیاں ہیں جو نیچر میں موجود ہیں، یہ بھی بار بار الگ الگ لفظوں میں، اور ہر ایک میں جو الگ الگ لفظوں میں ایک حصہ دوسرے کی تشریح ہے، ایسے بیان کی ہم نے اور بار بار بیان کی. اور تصریف کہتے ہیں، یہ صرفنا پھیر کر لائے. اور ایسے ہی وہ قانون بھی جو تمہارے روحانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، تمہاری اندرونی زندگی کے لیے ضروری ہیں، تمہاری آخرت کی فلاح کے لیے ضروری ہیں، وہ قانون جو باہر سے بھیجے اس کو بھی بار بار پھیر کر لائے. ایک حصہ قرآن کا دوسری جگہ دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے. ایک ہی بات کو مختلف انداز میں، کہیں ایک بات کہی، کہیں دوسری جگہ اس کی ڈیٹیل کہی، کہیں کچھ اور باریکیاں بیان کر دیں، تو قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا چلا جاتا ہے. یہ ہم نے اس لیے کیا لیذکروا، ان کے ریمائنڈرز ہوتے رہیں. بالکل سملر ورڈز جو ہیں وہ 10 جگہ ریپیٹ کر دیے جائیں. ایک تو یہ کہ وہ جس جگہ جو بات کہی ہے اس جگہ کنٹیکسٹ کے جو سیاق و سباق کے پرسنگ کے مطابق ہے، ان الفاظ میں کہیے. پھر ہر ایک کے اندر کچھ الگ پہلو ہیں.
جو الفاظ بدلے. بالکل ایک ہی ورڈز کے اندر بہت سی جگہ کہہ دی جائے تو آپ کے لیے بورنگ ہو جائے گی, اس جگہ کنٹیکسٹ میں نہیں فٹ ہوگی جو پہلے سے بیان چلا آ رہا ہے. تو یہ عجیب بات کہ جہاں سے پہلے سے بیان چلا آ رہا ہے الفاظ بدل دیے, اس کے کنٹیکسٹ کے اندر آ گئی اس وقت جو بات چل رہی ہے. پھر وہ یہ حصہ کسی اور حصے دوسری جگہ کہا, دوسرے الفاظ میں کہا تھا, یہ دونوں ایک دوسرے کو ایکسپلین کر رہے ہیں. کچھ حکمتیں یہاں بتا دی تھی, کچھ یہاں بتا دی. ایسی تاریخ کے واقعات ہیں, بالکل سیم لفظوں میں نہیں ریپیٹ کیے. کچھ حصے اس تاریخ کے جو ہیں وہ ایک جگہ بیان کیے, وہ جو اس وقت پرسنگ چلا آ رہا ہے کنٹیکسٹ, سیاق و سباق, اس میں سوٹ کرتے تھے, وہ انہیں دوسرا حصہ نہیں سوٹ کرے گا. کچھ دوسرے حصے اسی واقعے کے, تاریخی واقعے کے دوسری جگہ بیان کر دیے, یہ ایک دوسرے کو مل کر ایکسپلین بھی کر رہے ہیں اور کمپلیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے قرآن کا اگر کسی خاص مسئلے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہو تو ادھر ادھر کی کتابیں مت تلاش کریے, ان سے بھی ملے گی آپ کو, بہت کچھ ملے گا, لوگوں نے غور و فکر کیا ہے. لیکن پہلے نمبر پر یہ دیکھیے کہ اس بات کو قرآن میں کہاں کہاں کہا گیا ہے, ان سب کو اکٹھا کریے, انہیں سب کو کمپائل کیجئے, انہیں سب کو اکٹھا کریے. ایک ہی موضوع کے متعلق جہاں ایک دوسرے کو کہا گیا ہے اس سب سے ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتی ہوئی چیزیں, تو آپ کو بالکل واضح بہت سی وہ چیزیں صاف ستھرے انداز میں بالکل ایکوریٹ آپ کو رہنمائی ایسے ملتی چلی جائے گی, روشنی ایسے ملتی چلی جائے گی جو آپ کو باہر کی بہت سی کتابوں میں بعض جگہ کسی نے کسی ایک پہلو کو چھوڑ دیا, کسی نے کسی دوسرے کو چھوڑ دیا, وہ رہنمائی نہیں ملے گی. اب فیصلہ کر لیا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اب اہل کتاب واضح طور پہ تو یہ دو ہیں, میں اس میں نہیں جا رہا کہ اہل کتاب کون, لیکن سامنے سے اہل کتاب یہودی عیسائی ہاں ہیں, ان کی عورتوں سے ہاں کر سکتے ہیں نکاح, اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. اب اس کی بنیاد کے اوپر دنیا میں جگہ جگہ مسلمانوں نے کیا. یہ دوسری جگہ کہا کہ جو شرک کرنے والی عورتوں سے مت کرنا, اسے بھی ساتھ میں لیں گے. نکاح کن کن سے کریں, کن کن سے نہیں کریں, کہیں رول ہے اور کہیں پر ریکمنڈیشن ہے. ان سب کو اکٹھا کریے, اس کے بعد پھر پورا لا جو ہے اس کو اسٹڈی کریے. غیر شرک کرنے والی سے مت کرنا, تو شرک کرنے والی سے مت کرنا نکاح. اب اگر وہ اللہ حضرت عیسیٰ کو, اس کے گھر والے کچھ بھی کرتے ہو, اگر وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مان سکتی, نہیں مانتی, یا پہلے مانتی تھی اب سمجھ میں آ گیا, تو نکاح کر لو, کر سکتے ہو. لیکن وہ اگر ان کو اللہ کا خدا کا بیٹا مانتی تو مشرکہ نہیں کر سکتے. اور پھر جب یہ کہہ دیا کہ مشرکہ سے مت کرنا, تو وہ جو تمہارے گھروں کے اندر, تمہارے فیملیز میں اور تمہارے خاندانوں کے اندر جو مشرک ہے ان سے بھی تو نہیں کر سکتے. عورتیں مشرک مردوں سے نہیں کر سکتی, مرد جو ہیں وہ مشرک عورتوں سے نہیں کر سکتے. اب وہ خاندان میں ہے, بڑوں نے رشتہ طے کر دیا, ان کا صاحب وہ ٹھیک ہے, بات کو ٹھیک ہو جائے گی. کہا کہ نکاح مت کرنا, بات کو ٹھیک ہو جائے گی, ہو جائے گی. وہ پہلی خلاف ورزی تو کی آپ نے, معلوم نہیں ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی, یا آپ کو الٹا بہت سی چیزوں پہ آپ سے کمپرومائز کروا دیں گی. ابھی اس کا کچھ بھی نہیں معلوم. یعنی پہلے مت کرنا. ایک تمہیں بہت شریف خاندان کی لگ رہی ہے, تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر بڑی کوالٹیز ہیں, یہ سب کوالٹیز اپنی جگہ, یہ ایک چیز جو ہے صرف اس کی بنیاد پر مت کرنا. کوئی باندھی کوئی اتنے اونچے خاندان کی نہیں ہو, نیچے خاندان کی, خاندان نسب کے اعتبار سے نیچے کی, اس سے کر لینا وہ بہتر ہے, ایمان والی, اس کا ایمان درست ہو. تو اب ان کا اہل کتاب سے مت کرنا. اب مشرک ہے, یہ بھی ہے ساتھ میں شرط. اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہو. اہل کتاب اب وہ فتوی دے دیے ہمارے بڑی تعداد میں علماء نے کہ وہاں یورپ میں, مغرب کے اندر, ویسٹرن کنٹریز کے اندر وہ حلال کیسے ملے, کیسے پتہ چلے کہاں پر ہے. کہا کہ یہ اہل کتاب کا ہی ہاتھ کا ہے نا, یہودیوں عیسائیوں کا یہ سب حلال ہے. عجیب بات ہے. یعنی کامن سینس سے سوچئے کہ ایک مسلمان اگر سارے پروسیجر کو صحیح اڈاپٹ نہیں کرے تو حرام ہو جائے گا نا. ذبح ٹھیک سے نہیں کرے تو, اگر ٹھیک سے ذبح نہیں کیا یا اللہ کا نام نہیں لیا کہ اللہ کے نام کے اوپر کر رہا ہوں, وہیں سے ورنہ جائز نہیں ہوتا, یہ جان بوجھ کر تو حرام ہو جائے گا نا. طریقہ غلط استعمال کر لیا, اسے بجائے ذبح کرنے کے قتل کر دیا, تو حرام ہو جائے گا نا. مسلمان کے ہاتھ سے تو حرام ہو جائے گا, عیسائی کے ہاتھ سے حلال ہے. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی. وہ بھی یہ شرطیں جو ہیں اس نے بھی پوری کی ہوں تو تب حلال ہے.
تو اب اگر ٹکڑوں میں لوگے قانون تو کہیں تو جان بوجھ کر اس لیے لے لیا کہ ہمارا کام چل رہا ہے، اس سے آسانی اس وقت وقتی آسانی ہو رہی ہے، وہ تمہیں کہیں مادی طور پر میٹیریل لائف میں وہ چیزیں کہیں نقصان دے گی، کہیں تمہاری روحانی زندگی کو نقصان دیں گی، تمہاری آخرت کو تباہ کریں گی، کہیں نقصان ہوں گے۔ قانون پورا لو، سب چیزوں کا خیال رکھے سب جگہ سے۔ اور قرآن کا ایک حصہ جو ہے یہ کہا، اسے ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، ایک چیز ریپیٹ کرتے ہیں تمہارا ریمائنڈر ہو جائے، اور ایک چیز دوسرے کو ایکسپلین کرتی ہے۔ ہم نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ان کا ریمائنڈر ہو جائے، اس لیے ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، ان کے لیے لائے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن انسانوں کی اکثریت تو ناشکری ہے۔ ناشکری ہے کہ دیکھیں یہاں لفظ کافر ناشکری کے معنوں میں آیا، انکار کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں۔ اکثریت تو ایسی ہے، یعنی صحیح استعمال نعمت کا نہیں کرتی۔ ناشکری یہ کہ نعمت ایک قانون معلوم ہو گیا، اس کا صحیح پراپر یوز کرو نا، صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال نہیں کیا، اکثریت اس کا صحیح استعمال نہیں کرتی، تو نقصان اٹھاتے ہیں پھر انسانوں کے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی اکثر اب تو ہمیشہ کافر ہی رہے گی۔ وہ دور بھی آئے گا جب بہت بڑی تعداد آئے گا کہ جب میجورٹی ایمان والوں کی ہو۔ ناشکری کرنے والے، قانون کی کو غلط استعمال کرنے والے، یہ ناشکری ہو گئی۔ کسی نعمت کو غلط استعمال کرنے والے، جانتے بوجھتے غلط استعمال کر لیا تو ناشکری ہو گئی۔ اکثریت ایسا کرنے والی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، ہم چاہتے تو وارننگ دینے والے، یہ سب باتیں بتانے والے ہر بستی میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی بھیج دیتے، نبی بھیج دیے، رسول بھیج دیے، وارننگ دینے والے بھیج دیتے، یہ نہیں کیا ہم نے۔ اس کی ضرورت، یعنی لوگ یہ اس لیے کہا کہ وہ کہتے کہ صاحب ہمارے یہاں کوئی نہیں تھا۔ قرآن نے کہا کہ ہر امت میں بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسے نہیں ہے جس میں وارننگ دینے والا نہیں آیا۔ امت اپنے آپ میں ایک یونٹ ہوتا ہے، ایک بڑا ایک کلچرل یونٹ ہوتا ہے، ایک ثقافتی ایک اکائی ہوتا ہے، کلچرل یونٹ ہوتا ہے امت، لوگوں کا گروہ جن کا ایک کلچر، ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ایک خاص کلچر، ایک تو ایریا کلچر ہوتا ہے، کہاں پر لوگ لنگی باندھتے ہیں، کہاں پر لنگی ایسے باندھتے ہیں یہ تہمت کے اس کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں، کہاں پر دھوتی باندھتے ہیں، کہاں پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کہاں پیجامہ پہنتے ہیں۔ ایریا کے حساب سے، جغرافی کے حساب سے یہ ایریا کلچر ہے، اس کا کسی دین یا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ایک دینی کلچر ہے یہ۔ اور ہر مذہب کا اپنا ایک الگ کلچر ہوتا ہے، جن کو چیزوں کو دیکھ کے ایک جھلک نظر آتی ہے کہ یہ فلاں، بہت سے اٹھنے بیٹھنے بہت سی چیزوں کے استعمال کرنے کے طریقوں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو فلاں مذہب کا ماننے والا ہے، ایک وہ تہذیب ہوتی ہے۔ یہ امت جو ہے، امت ایک ایسی اکائی، ایک ایسا یونٹ ہے جس کا ایک دوسرے سے کہیں بکھرے ہوئے، بڑی دور دور تک بکھرے ہوئے، کپڑے الگ الگ طریقے کے پہنتے ہیں، کھانے الگ الگ طرح کے پسند ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان کی ایسی کامن ہیں، ایسی مشترک ہیں کہ وہ کامن چیزیں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں، وہ برادری ایک بنی ہوئی ہے۔ جیسے یہاں برادری بن جاتی ہے نا، ایسی وہ امت ایک برادری ہے کہ جن کی کچھ ثقافت اور کچھ کلچر آپس میں ملتا ہے، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایک چیز دوسرے کو معلوم ہے ان کا کہ وہاں ہمارے مولوی صاحب تو یہاں کے یہاں والے کی نہیں مانتے، وہاں والے مولوی صاحب کی مانتے ہیں، تو اب یہ اس یونٹ سے جڑے ہوئے۔ پوری امت اگر ایک یونٹ ہوتی تو سب جگہ پر ہر ایک کی کہ اہل علم کی باتیں کنوے ہو جاتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں، معلوم ہو جاتی ہیں لوگوں کو، تو ضرورت نہیں ہے کہ ہر چھوٹی سی جگہ پر ایک بھیجا جائے۔ ہر امت میں ہم نے بھیجا، سب کو پہنچ جائے گی۔ اور پھر ایک اللہ کی ایک حکمت عملی یہ بھی رہی ہے، تحصیلوں میں نہیں بھیجا، گاؤں میں نہیں بھیجا، نبیوں اور رسولوں کو بھیجا جس ہیڈ کوارٹر پر بھیجا، جیسے ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر۔ سب لوگ ادھر آتے ہیں، خود آتے ہیں اپنی ضرورتوں کے ساتھ میں، جانا ہی ہوتا ہے تو اس کا رابطہ ہوتا ہے کسی ایسی جگہ کے اوپر ہو جو سینٹر سے ہٹی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ خود سے نہیں آتے، خود اکیلا کہاں خود جائے گا، یہاں لوگ خود آتے ہیں اور یہاں کی چیزیں لے کر جاتے ہیں سینٹر کی، تو ہیڈ کوارٹرز کے اوپر بھیجا، امتوں میں بھیجا۔ ہم چاہتے تو ہر اس میں بھیج دیتے، قریے میں۔ اور پھر انسانی سماج جو ہے وہ اس کی گروتھ ہوتی گئی، اپنے بچپن سے نکل کے بالغ ہوتا چلا گیا،
آئی کیو لیول بھی بڑھتا چلا گیا، بہت سی چیزوں کی نیچر کی اس کو معلومات ہوتی چلی گئی، تو اس کی زندگی جو ہے وہ زیادہ آرگنائز ہونے لگی، ایڈوانس ہونے لگا. یہ جیسے جیسے آگے بڑھا، کمیونیکیشن کا شروع ہو گیا، ایک جگہ کے بعد دوسری جگہ پہنچ جاتی کھٹ سے، ایک جگہ کی تصویر دوسری جگہ لائیو پہنچ جاتی ہے. پھر یہ ہونے لگا، ریکارڈ ضائع ہو جاتا تھا، اب وہ طریقہ ہو گیا کہ اب ریکارڈ ضائع ہونا تو الگ بات، دنیا میں کسی جگہ نے کچھ بھی کہیں ایک ٹاپک کے اوپر کچھ بھی کہا گیا وہ سب ہر آدمی کو مل جائے گا. اب لائبریریز کے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں بچی کسی کو. تو وہ دور جب آنے والی، یہ دنیا جیسے جیسے کمیونیکیشن کے ذریعے ایک دوسرے کے مواصلات، ایک دوسرے کے رابطوں کے ذریعے جب اور دنیا کی جو نالج بڑھ رہی تھی اس میں چیزیں ریکارڈ ہو جائیں گی، وہ غائب نہیں ہو جائیں گی. دھوکہ خود کھا جائے، کھانا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دھوکہ نہیں کھا سکے گا، معلوم کر سکتا ہے ہر چیز کو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ دور جب آنے جا رہا تھا تو اب ساری دنیا ایک کلچر سے جوڑنے جا رہی تھی، تو پھر سب کے لیے ایک رسول کر دیا. اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے پوری دنیا، ان کی قوم ہے پوری دنیا، ان کی امت، ملت الگ ہے، یہ امت الگ ہے. امت دو طرح سے استعمال ہوتا ہے لفظ، ان کے لیے بھی وہ بھی ایک امت ہے، ایک الگ گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، اور وہ بھی امت ہے کہ وہ سارے لوگ جن تک ان کا پیغام پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ ایمان لائے یا نہیں لائے، یہ بھی امت ہے. تو اب یہ امت جو ہے، اب تمام دنیا ان کی امت ہو گئی، تمام دنیا ان کی امت ہو گئی، تو سب کے لیے ایک رسول کافی. اب پھر ہر جگہ پر نہیں بھیجا جائے گا الگ الگ رسول، اور وہ ایک رسول بھی اب ہمیشہ کے لیے کافی، اس لیے کہ ریکارڈ کا دور آ گیا، اب ریکارڈ ضائع نہیں ہوگا، چیزیں جو ہیں وہ پکڑی جائیں گی، کوئی بدلنا چاہے گا تو کہ یہ بدل دی. اب آپ خود ہی جو چیزیں پہلے بدل گئی ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لاتے رہیے اور ان کے اوپر عمل کرتے رہیے، تو یہ آپ جانیں، آپ کی سمجھداری، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی ذہانت کی ضرورت ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کہاں ریکارڈ صاف ستھرا ہے دنیا میں اب ملے گا، پہلے نہیں ملتا تھا. تو پھر رسول کا پیغام جو ہے وہ بھی آپ کو صاف ستھرا جو رسول کے اوپر نازل کیا گیا ملے گا. اب اسے لیجیے نا، پھر ان چیزوں کو آپ اتنا اس کے اندر کیوں مکس اپ کرتے ہیں اور اسی سے اس کو کیوں بدلتے ہیں جو بالکل پیور ہے. اب یہ تو آپ کی انٹیلیجنس کی اور آپ کی ضرورت اور آپ کی سمجھ کی بات ہے، اس لیے کہ انٹیلیجنس کا لیول بھی بڑھتا چلا گیا. جب دنیا ایسی ہو گئی تو اب ایک رسول سب کے لیے کافی ہے، اور آخر تک کے ہمیشہ کے لیے کافی ہے، ضرورت نہیں بچی ہر چھوٹی چھوٹی بستی میں بھیجنے کے لیے. اور وہ جو کچھ ان کے ہاتھ بھیجا اس کے لیے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اب اس کے انکار کرنے والوں، جو اس رسول کے آخری رسول کے ساتھ نازل کیا، اب اس کے انکار کرنے والوں کے پیچھے مت چلنا، ان کی اتباع مت کرنا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ ہے جہاد. اس کو لے کر اب جہاد کبیر، بڑا جہاد کرو، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے تمہارا قرآن. اس قرآن کے ذریعے جہاد کرنا ہے. بہت بڑی بات آ گئی اس پورے وہاں سے لے کے یہاں تک چلے، جو اس سے پہلے بات کہی تھی اسی سلسلے کے اندر پھر یہ بات آ گئی. ہر قریے میں نہیں بھیجا تھا، اب ساری دنیا کے لیے بھیج دیا، قیامت تک کے لیے بھیج دیا، اس پیغام کے ساتھ میں بھیج دیا جو اب بدلا نہیں جائے گا. تو اب یہ ہے تمہارا سب سے بڑا ہتھیار، جہاد اس کے ذریعے ہوگا، اور یہ ہے جہاد کبیر، بڑا جہاد. اصل جہاد یہی ہے جو اس قرآن کے ذریعے ہوگا. اور تم اس کا انکار کرنے والے یا اس کی ناشکری والے کی اطاعت مت کرنا، ان کے پیچھے مت چلنا. اس کی انکار کرنے والے، انکار خالی زبان سے ہی تھوڑی ہوتا ہے، وہ بھی ہیں جو زبان سے انکار کرتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے اللہ کا کلام، اور وہ بھی ہیں جو عمل سے انکار کرتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کا کلام تو مانتے ہیں لیکن ہم صرف اسے پڑھتے ہیں، اور عمل ہم کرتے ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر. اللہ کی جو ڈائریکٹ اللہ کے نازل کی ہے اس سے اگر ٹکراتی ہے تب بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں، جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں. تو یہ بھی ناشکری ہو گئی، یہ بھی کفر ہو گیا، یہ ناشکری ہو گئی. یہ انکار عملی انکار ہوا. وہ چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں جس کی آتھینٹسٹی اس درجے کی نہیں ہے جو اس کی ہے ایک ایک لفظ کی حفاظت کے ساتھ میں، اس سے ہم اس کو بدل بھی دیتے ہیں، اس کی بہت سی چیزوں کو کینسل بھی کر دیتے ہیں. تو پھر یہ ناشکری ہے. ان کی اطاعت مت کرنا، ان کے پیچھے مت چلنا، جو اس کو فائنلٹی کے ساتھ میں سب سے بڑا ہتھیار نہیں مانے اور اس کو آخری کسوٹی نہیں مانے. تم ان کی اطاعت مت کرنا، ان کی اتباع مت کرنا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تم اسے لے کر اٹھنا، اور یہ ہے سب سے بڑا جہاد. لفظ جہاد کے معنی آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ
لڑائی نہیں ہے. لڑائی کو قتال کہا کہتے ہیں عربی میں، جہاد لڑائی کو نہیں کہتے. آج ہمارے یہاں عام لوگوں کے اندر یہ، پبلک کے اندر یہ ایسی مشہور ہے کہ جہاد کے معنی لڑنا مارنا مرنا. جہاد لفظ کے معنی ہی نہیں. جہاد معنی لگاتار حق کے لیے، امن کے لیے لگاتار مسلسل کوشش کیے چلے جانا، جد و جہد جس کے لیے اردو کے اندر لفظ آتا ہے. اس کو لے کر تم اس جہاد کے اندر یہ مطلب نہیں کہ صاحب لڑائی کبھی نہیں ہوگی. دیکھیے لڑائی کو جب نہیں کہا تو کبھی نہیں ہوگی. اس قرآن کے ذریعے دعوت دینا، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلانا، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی عقلوں کو حیران کرنا، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کرنا، اس قرآن کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا، یہ سب کچھ کرنا. یہی اس قرآن نے تمہیں قانون دیے ہیں، اس قانون کو نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگی میں بھی، اور لوگوں کو بھی بتانا کہ یہ قانون سچے ہیں. ان قانون کے اندر وہ بھی ہے کہ بعض موقع لڑائی کے بھی آئیں گے، جہاں تمہیں امن کے لیے اور پیس کے لیے اگر تم کچھ کرنا چاہ رہے ہو اور پھر تمہارے زبردستی تمہیں روکا جا رہا ہے، اور زبردستی تمہاری، تو اس میں بھی شرطوں کے ساتھ میں، کنڈیشنز کے ساتھ میں بتایا گا. جب اس سے زبردستی روکا جائے، تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا کچھ اور بھی شرطیں، کہیں پر کوئی کسی کے اوپر بڑی تعداد میں لوگ دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں، تو وہاں پر جہاد قرآن نے کہا ہے. تو یہ بھی جہاد ہے کہ پھر وہاں اس لڑائی کے حصہ بھی جہاد کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا. تو اس نے بتایا کب امن سے رہو گے، کب دعوت لوگوں کو دیتے رہو گے، کب یہ کہ دعوت دینا بند کر دو لیکن یہ کہ کوئی لڑائی بھی نہیں ہو رہی ہو، کب یہ کہ لڑائی بھی ضروری ہو جائے گی، تو وہ بھی اسی نے بتایا. تو یہ ہے جہاد کہ اس کو تم بناؤ اپنا سب کچھ، اور اس کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور اس سے لوگوں کی زندگی بھی بدلو، اس سے مخالفوں کو بھی ہراؤ اسی کے ذریعے کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں. یہ معجزہ تمہیں دیا ہوا ہے، یہ تمہیں اس کو لے کر نکلو اور ایک جہاد کبیر کرو، بڑا جہاد. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے دو، اب یہ بحر لفظ جو ہے دو دریا بہائے یا دو سمندر بہائے جاری کیے. کہیں ترجمہ اس کا بحر کا، بحرین دو، کہیں اس کا ترجمہ دریا کرتے ہیں، کہیں سمندر کرتے ہیں. آپ کو الگ الگ ترجمے میں الگ ملیں گی، دو دریا بہائے، کہیں ہوئے دو سمندر. بحر کہتے ہیں واٹر باڈی کو، پانی اکٹھا جہاں پر ہوا ہے، وہ جھیل کو بھی کہہ سکتے ہیں، دریا کو بھی کہہ سکتے ہیں، سمندر کو بھی کہہ سکتے ہیں. واٹر باڈیز، پانی بہت سا، جو پانی بڑا، یعنی ایسا نہیں کہ یہ نالا تھا، ایک بڑی مقدار میں پانی جہاں پر اکٹھا ہو، چاہے وہ بہتا ہوا ہے چاہے وہ رکا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں بحر. اس نے جاری کیے دو بحر جاری کیے، دو واٹر باڈیز. ھذا عذب فرات. اب یہ مختلف جو اس کے اللہ کی آیات کائنات میں پھیلی ہوئی زمین پر تمہیں نظر آتی ہیں، اس کی نشاندہی ہو رہی ہے اس شکل میں جو تمہیں نظر آتی ہیں. اور اس کے مقصد یہ تھے جو میں نے ابھی بتائے، 4 مقصد کہ کس وجہ سے یہ بیان ہو رہا ہے، جس میں سے ایک یہ تھا، میں اس ایک کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، باقی 3 کو نہیں ریپیٹ کر رہا، کہ ایک یہ تھا کہ دیکھو یہ سب قانون کی پابندی کر رہی ہیں تو، اور تمہیں اس سے فائدہ ہے، تو تمہارے لیے جو قانون الگ سے لایا گیا ہے اس کی پابندی کرو گے تو تمہیں اس سے فائدہ ہوگا ورنہ نقصان ہوگا. اور یہ سب تو ہے مسلم، یہ کائنات مسلم ہے، یعنی سر جھکائے ہوئے اس کے قانون پہ عمل کرنے والا، تو تم مسلم کیوں نہیں ہوتے. وہاں اس نے 2 واٹر باڈیز، 2 دریا 2 سمندر یا دو پانی کے بڑے ماسز نے جاری کیے. ھذا عذب فرات، اس میں سے یہ دیکھو ایک تو میٹھا ہے، ٹھیک ہے، فریش واٹر. وَھذا ملح اجاج، یہ دوسرا بالکل کھاری ہے، انڈرنکیبل، پینے کے لائق نہیں کسی شکل میں. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، ان کے بیچ میں ایک پردہ سا یا ایک آڑ یا ایک روک بنا دی ہم اللہ نے، اور برزخ ایک روک ایک آڑ بنا دی. وَحِجْرًا مَحْجُورًا، ایسی بالکل کہ جیسے بیچ میں ایک زون ہے، وہ زون ایسا ہو جائے کہ جیسے ادھر کا ادھر نہیں ملے گا، اس طرف کا ادھر جا کر نہیں ملے گا. اس پر کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل سائنس کے خلاف ہے. بعض کچھ آج کل یہ انٹرنیٹ کے دور میں یہ ویب سائٹس کا دور آ گیا نا، کچھ ویب سائٹس جو ہیں وہ خالی اسی کے لیے ہیں کہ غیر مسلموں کے یا اسلام دشمنوں کی، کہ جو لوگوں نے چیزیں ڈسکور مسلمانوں نے کی ہیں کہ یہ سائنٹیفک پرنسپلس کو قرآن نے، اصولوں کو قرآن نے بیان کیا، وہ ان سب کی دھجیاں اڑائیں کہیں کہ نہیں بالکل غلط، یہ تو قرآن یہ ایسے نہیں ہے، یہ غلط ہے اور یہ اس کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، فلاں بات. اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے
پانی تو جب آتا ہے دو طرف سے تو مل ہی جاتا ہے اور بات کو مکس اپ ہو جاتا ہے ان کے بیچ میں. یہاں پر تو یہ تو کہا ہی نہیں کہ نہیں ملتا, ساری اس کے اوپر بحث اس طریقے سے باتیں لے کر آتے ہیں, اسے کوئی پڑھے تو اس سے ذرا سا کنفیوز ہوگا. یہ کب کہا کہ وہ مکس اپ بات کو نہیں ہوتے, لیکن صدیوں سے, ہزاروں سال سے یا لاکھوں سال سے بہ رہے ہیں اور وہ دو حصے الگ الگ نظر آ رہے ہیں, وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوئے, بیچ میں ایک برزخ ہے. یہ کہا برزخ کا مطلب آڑ اور روک کا مطلب, برزخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک باریک, اتنی باریک جو خیالی ایک تصوراتی کوئی لکیر ہوگا اور پردہ ہوگا, برزخ چوڑی ہو سکتی ہے. یعنی ایک بیچ کا ایک زون ایسا ہے جو ان دونوں کے بیچ کا ہے, درمیان میں وہ حصہ پھر الگ اور یہ حصہ الگ ہے, ایک بیچ میں ایک زون جو ہے وہ بیچ کا. اب آپ کی ایک دنیا کی زندگی چل رہی ہے, ایک آخرت کی زندگی ہو, ایک بیچ میں برزخ, ایک روک اور ایک آڑ, درمیان میں ایک پردہ کہ جو نہ یہ ہے اور نہ یہ ہے, نہ آخرت کی زندگی سے دنیا کی زندگی ملے گی نہیں, یہ بیچ کے حصے سے ملی ہوئی ہے, بیچ کے حصے سے یہ دنیا کی بھی ملی ہوئی, بیچ کے حصے سے یہ آخرت کی ملی, یہ اس کا نام برزخ ہے, اسے برزخ کہتے ہیں. تو برزخ کا مطلب کوئی تصوراتی خالی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس چوڑی نہیں ہے, بڑی نہیں ہے, پھیلی ہوئی نہیں. بہرحال اس نے یہ جاری کیا, ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے, وحجرا محجورا, اور وہ ایسی ہے بالکل جیسے کہ پتھر ہو, ایسے کہ اس سے ادھر کوئی چیز نہ جا سکے ادھر نہ جا سکے, پتھر نہیں ہے حالانکہ پانی ہی کی وہ. اب یہ جگہ جگہ ہیں دنیا میں, بہت سی جگہوں پر, جس میں ایک جگہ کی تصویر ہے. یہ برزخ جو ہے اسے آج کی زبان کے اندر یہ چیزیں سب ابھی پچھلی صدی کی دریافت ہے, 20th سینچری کی. ایسچوری کہتے ہیں یہ جو اس کا ندیوں کا پانی جو آتا ہے, یہ ندیوں کا پانی جو ہے یہ لائٹ واٹر ہوتا ہے. بعد میں لوگوں کی کچھ گندگیاں لوگوں نے شامل کر دی, گندا کر لیا, ورنہ یہ پانی وہ ہوتا ہے کہ جسے ڈرنکنگ واٹر کہہ سکیں, اس کو پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے. اور ایک سمندر کا پانی ہے, بہت زیادہ کھارا ہے, بہت زیادہ کھارا ہے. اب یہ جو دریا جو ہیں جانے کے بعد سمندر کے اندر گرتے ہیں, سمندر میں جا کے گر رہے ہیں, یہ سمندر میں جس جگہ جا کے گرتے ہیں وہاں ایک برزخ بن جاتی ہے, ایک آڑ بن جاتی ہے. اس آڑ کے اندر دونوں سمندر کا پانی اور یہ مکس اپ ہو رہے ہیں آپس میں, یہ حصہ برزخ ہے. سمندر ہمیشہ سمندر رہے گا, اور یہ دریا جو چلا رہا ہے یہ دریا ہی رہے گا. ایسا نہیں کہ کچھ لاکھوں اور ہزاروں سال کے اندر یہ سمندر ادھر بھی جا کے چڑھ گیا, اس سے آگے نہیں چڑھتا. یہ بیچ میں ایک برزخ ہے, بس یہاں پہ مکسنگ ہو رہی ہے, یہ برزخ ہے. یہ ادھر جا کر نہیں ملتا. بھائی پانی کو, دو طرح کے پانی کو آپ لیجئے, بڑے برتن میں لے لیجئے, ایک طرف سے آپ نمکین پانی ڈالیے, ایک طرف شکر گھول کے دوسرے اس برتن کے اندر آپ ادھر سے میٹھا ڈالیے, ذرا دیر میں سب مل جائیں گے نا آپس میں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ بیچ کا حصہ خالی ملا جلا ہے اور ادھر کا میٹھا رہے, ہمیشہ ادھر کا نمکین رہے. وہ سب آپس میں گٹمٹ ہو کے سب مل جائیں گے تھوڑی دیر میں. یہ کروڑوں اربوں سال سے ملے ہی نہیں. یہ الگ, دریا کا الگ, سمندر کا الگ. یہ پانی وہ ہے جو میٹھا پانی کہلاتا ہے, یہ پانی وہ جو کھاری پانی کہلاتا ہے. بیچ میں برزخ ہے, وہاں مکسنگ چل رہی ہے. وہ ایک آڑ والا ایک وہ زون ہے جو بفر زون ہے. یہ بفر زون جو ہے یہ پرماننٹ ہے. یہ وہ اپنی جگہ, یہ جا کے ادھر نہیں ملتا, وہ جا کے ادھر نہیں ملتا. یہ بھائی مکسنگ جو ہے وہی جگہ پر ہے, یہ بفر زون ہے. تو یہ بتایا تھا یہاں پر اس کے اندر. اور قرآن شریف میں اس پروسیس, یہ الگ الگ پروسیس ہے. یہ تو میٹھے پانی اور کھاری پانی کے ملنے کا پروسیس تھا. سمندر دو سمندر آپس میں, دو سمندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں, وہاں دونوں کھاری ہیں, وہ ایک میٹھا ایک کھاری نہیں ہے. پھر یہاں پر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب وہ کہتے ہیں, وہ بھی تو اللہ کے قانون کے مطابق ہے کہ اوپر سے دریا بہتا چلا آ رہا ہے پریشر سے, اس لیے سمندر کا پانی اوپر چڑھ کے اس میں نہیں ملتا. اچھا, جو دو سمندر ہیں آپس میں ان کے بیچ بھی بنائیے اس پروسیس کو دوسری جگہ بتایا قرآن نے. مرج البحرین یلتقیان, سورہ رحمان کے اندر, بینہما برزخ لا یبغیان. ہم نے دو بحر, دو واٹر باڈیز دو جاری کی. یہاں پہ سمندر مطلب ہے جگہ, دو سمندر. یلتقیان یہ ملے ہوئے ہیں, پہلے والے میں نہیں کہا تھا ملے ہوئے ہیں. بینہما, ان کے بیچ میں آڑ ہے ایک. اب یہ آڑ جو ہے پتلی ہے, باریک ہے. لا یبغیان, یہ ملتے نہیں آپس میں. آپ اوشنز, آپ سمندر, بہت سے سمندر یہ جو نقشے پہ دیکھتے ہیں سب کے الگ الگ نام ہیں نہیں ہیں. اب یہ پیسفک اوشن ہے, بحر الکاہل, یہ اٹلانٹک اوشن ہے, بحر اقیانوس, یہ بحر ہند ہے, انڈین اوشن, اور یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ملے ہوئے. پھر یہ الگ الگ نام کیوں ہیں؟ اور باؤنڈریز ہیں, یہ باؤنڈری یہاں سے ختم ہو رہی ہے. پانی کی کوالٹیز الگ ہیں, پانی کے رنگ الگ ہیں.
اس کا ٹیمپریچر الگ ہے، اس کا سرفیس ٹینشن الگ ہے دونوں پانیوں کا، دونوں پانیوں کی سیلینٹی یعنی کیا کیا اس کے اندر چیزیں ملی ہوئی ہیں کون کون، وہ الگ ہیں اور ملے ہوئے ایک دوسرے سے۔ یہ تو لاکھوں کروڑوں سال میں سب ایک پانی ہو جانا چاہیے نا، جیسے ایک برتن میں آپ دو طرح کا پانی رکھیں نہیں مکس ہوتا ہے، کہا کہ ہم نے بیچ میں آڑ رکھی ہے۔ پھر یہ الگ الگ نام آپ نے کیوں رکھے ہیں؟ الگ الگ نہیں ہے تو نام خالی اتنا نہیں کہ صاحب اس لیے رکھ لیا کہ انڈیا کے پاس انڈین اوشن، نام تو اسی لیے رکھ لیا، لیکن یہ سمندر ہی الگ ہے، یہ دوسرے سمندر کے سے جس جگہ پہ مل رہا ہے، جس جگہ مل رہا ہے اس جگہ کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ ایک جگہ کا فوٹو ہے یہ، کہ جہاں میڈیٹرینین سی جو ہے جبرالٹر کے پاس، وہاں اسپین کے پاس میں وہ سمندر، وہ چھوٹا سمندر ہے وہ، اور یہ بڑا سمندر ہے جہاں اٹلانٹک اوشن بحر اوقیانوس اس کے اندر مل رہا ہے، وہاں بہت دور تک وہ پانی کا رنگ الگ ہے، پانی کا رنگ الگ ہے دونوں کا، اور یہ صدیوں، یہ ہزاروں سال لاکھوں سال سے ایسے ہی الگ ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں، یہ جتنے بڑے بڑے سمندر ہیں ان کے درمیان میں تمہیں نظر نہیں آتی آڑ کوئی، بیچ میں کس چیز کی آڑ ہے؟ ادھر کے پانی کی کوالٹیز الگ ہیں، ادھر کے پانی کی کوالٹیز الگ ہیں، ادھر کے پانی کا سیلینٹی، اس کا کھارا پن، اس کے نمکین، اس میں کیا کیا منرل ہیں وہ الگ ہیں، یہ الگ ہے۔ دونوں اندر مخلوقات جو رہتی ہیں، جو اس کے اندر بایو ڈائیورسٹی ہے، یعنی دونوں کے اندر جو مچھلیاں یا اور دوسرے جو جانور اندر رہتے ہیں، ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے ادھر نہیں آتے، اس لیے کہ وہ ان کو ادھر کی چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو ادھر کی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ادھر نہیں جاتے، ان کا یہ ادھر اپنا ایریا رکھا ہوا ہے اور یہ چلے گئے ایسے ایسے۔ تو دنیا کے اندر یہ سمندر ایک دوسرے سے ملے ہیں، وہ الگ اور یہ الگ۔ تو کہا کہ یہ دوسری جگہ کہا ہے سورہ نمل میں کہا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، ہم نے دو سمندروں کے درمیان میں ایک پردہ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی کاریگری ہے، اور اس نے قانون اس کے درمیان میں رکھ لیا، یہ نہیں ملتے آپس میں ایک دوسرے سے۔ اب اس کے آپ لا کی اور باریکیاں نکال لی کہ کیوں نہیں ملتے، پتہ چل جائیں گی۔ وہ لا، وہ قانون جاری تو اس نے کیے ہیں نا، اور یہ اس کی پابندی کر رہے ہیں، اس کی قانون کی۔ یہ پوری کائنات تم پابندی نہیں کرتے، تمہیں جو الگ سے قانون دیا اس کی، پیچھے سے ایک رب مربوط کلام ہے چلا آ رہا ہے۔ یہ دو سمندر ہیں، دونوں کے اندر ایک درمیان میں آڑ ہے، یہ مطلب دو پانی ہے، واٹر باڈی، ایک میٹھا چلا آ رہا ہے، ایک کھاری ہے سمندر کا، یہ میٹھا، ادھر کا میٹھا پانی ہے، اور ان کے بیچ میں ایک برزخ ہے۔ یہ ان دونوں کا آپس میں اس حصے کے اندر تو گڑبڑ ہوتے ہیں، آپس میں میل جول نہیں ہوتا۔ یہ دریا ڈائریکٹ اس سے نہیں مل رہا ہے، وہ اس سے نہیں مل رہا ہے، ایک بیچ کا حصہ ہے جہاں مکس اپ ہو رہا ہے۔ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو نافرمان ہیں، ایک وہ ہیں جو فرما بردار ہیں۔ یہ پیچھے سے ان کی کہا نا، یہ اس کے بعد آئی آیت کہ تم ان کی اتباع مت کرنا، اب جو ناشکرے ہیں یا کفر کرنے والے ہیں، تم ان کے پیچھے مت چلنا، ان کا انوسرن مت کرنا۔ تو دیکھو یہ پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے، یہ آپس میں نہیں ملتے ایک دوسرے سے۔ تو یہ کون کافر، کہ یہ کافر کسے کہا ہے، اسے بھی سمجھ لیجئے گا۔ پھر یہاں پر اس بات کو ہی سمجھنا ضروری ہے، پھر ہم اس کے بعد اگلی آیت پہ چلیں گے اور اس پہ ختم کر دیں گے بات کو۔ پھر میں واپس لے آیا، جگہ ضروری تھا، یہ پہلو رہ گیا تھا۔ یہ کافر کون؟ قرآن نے کافر اس کو کہا ہے کہ جسے دعوت پہنچا دی جائے، ایسے پہنچا دی جائے کہ اس کو یقین آ جائے کہ یہی صحیح ہے۔ ویسے پہچانے بتائیے، ڈیفرنٹ کوالٹیز، وہ سب اکٹھی ہو جائیں تو ہوا، سب جگہ سے دیکھ لو کسی ایک جگہ کے بجائے، پہچانے بتائی ہیں، لیکن کہا تم کافر نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کو کافر کہہ دینا اور ان سے کہہ دینا لکم دینکم ولی دین، قل یا ایھا الکافرون، کافرون ان کو کہہ کر صرف پکار سکتے ہو، جن کو آخر میں کہا ان سے یہ کہہ دینا تم الگ رہنا، میں الگ رہوں گا، تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو نہ تو اب تمہارے خدا کی بندگی کرتے ہیں اور تم ان کی نہیں کرتے، یہ تو الگ الگ ہو تم، بالکل تم ان کے معبودوں کی پوجائیں نہیں کرتے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ فیوچر میں بھی یہی، تمہارا تو پتہ چل گیا نا، تم ان میں سے ہو جو آئندہ بھی نہیں مانو گے، کبھی آئندہ بھی ماننے والے نہیں ہو، میرے اکیلے واحد احد خدا کی، ایشور کی بندگی کرنے والے نہیں ہو، تم کرو گے ہی نہیں کبھی، تمہارا ایٹیچیوڈ کلیئر بتا رہا ہے۔ اور میں کبھی ان کی سے کمپرومائز نہیں کروں گا جو تمہارے الہ ہیں۔ تو تمہارا راستہ الگ، جاؤ تم اپنے دین پر رہو، اپنے ان سے کہہ دو تم کہ تم کافر ہو، اے کافر ہو۔ باقی آپ سے کسی کو نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو کافر کہیں، کسی جگہ نہیں کہا کہ تم کہہ دو، یہ صرف ایک جگہ کہا ہے قرآن نے کہ تم کہہ دو۔ کہا راستے الگ،
تو ان کو کہا کہ ان سے جن کے اوپر حجت پوری ہو جائے کہ اب حضرت ابراہیم ایک زمانے تک کوشش کرتے رہے اپنے باپ کے اوپر، اس نے گھر سے نکال دیا کہ اب جان سے مار دوں گا، نکل جاؤ، میرے ان کو بتوں کو، میرے مورتیوں کو برا کہتے ہو، میرے دیوتاؤں کو. نکل گئے، کہا دعا کرتا رہوں گا. اس کے بعد بھی دعوت دیتے رہے، کوشش کرتے رہے. ایک اسٹیج آئی اور نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا، یہ اس کی موت کفر پاری ہوگی. پھر انہوں نے دوری اختیار کر لی، اب کوئی واسطہ نہیں، تم الگ میں الگ، اب زندگی میں کوئی تعلق کبھی نہیں ہوگا، دعا کبھی نہیں رہے گا. دور سے یہ دعا دور کا کانٹیکٹ ہے، یہ دور کا کانٹیکٹ بھی نہیں ہوگا، اب ختم. تو یہ ہے درمیان میں ایک مکس اپ ہونے کی چیز، کچھ ادھر کا لے لیا، کچھ ادھر کا لے لیا. یہ درمیان میں ایک زون ہے. لیکن صاف شفاف جو لوگ ہیں وہ اس گندگی سے دور ہیں. ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے، یہ آڑ رہنی چاہیے. ان کے ساتھ میں جو کسی طریقے سے سمجھنے کے بعد بھی اس قرآن کو اتھارٹی ماننے کو آخری تیار نہیں ہو. سب کچھ حجت ہے، جہاں حجت پوری نہیں تو خالی آپ کے کہنے سے کام نہیں چلے گا. جہاں ہر طرح کی حجت پوری ہو گئی، ہر طرح کی دلیل پہنچ گئی ہو، اس کے بعد پھر یہ اتنی دوری ہو جانی چاہیے کہ اب ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگ، یہ الگ. یہ اس مثال کے اندر وہ چیز درمیان میں جو اس سے پچھلی آیتوں سے ربط ہوتا ہے نا قرآن میں، پہلے جو کچھ کہا گیا اس سے ربط ہے. وہاں پر کہا گیا تھا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا، اب تم ان کی اتباع مت کرنا. وہ جو کافر ہو گئے، جنہیں کافر تم کہہ سکتے ہو، ان کے پیچھے مت چلنا، تم تو قرآن کو لے کر چلنا. اس کے فوراً بعد پھر یہ مثال لائے. تو اس مثال میں سائنٹیفک بات تو ہے، اس مثال میں یہ تو کہا گیا کہ تم قانون کی پابندی کرنا ہی کرنا. اس مثال کا اس سے تعلق بھی پچھلی بات سے کہ جیسے وہ پانی الگ اور یہ پانی الگ، میٹھا پانی الگ اور یہ الگ، یہ ملتے نہیں ایک دوسرے سے. یہ تو بیچ کا ایک زون ہے جس کے اندر گڑبڑ ہو رہے ہیں سب. تو تم نہ بیچ کے زون والے ہو، نہ وہ لوگ بیچ کے زون والے ہیں، وہ جو خالص کفر والے ہیں اور یہ جو خالص قرآن کو لے کر چلنے والے ہیں، اور وہ جو ناشکری والے ہیں جو کبھی ماننے کو تیار نہیں ہے. تمہارا ان سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں. دیکھو یہ کبھی نہیں ملتے آپس میں ایک دوسرے سے. اب اس کے بعد ہم آیت نمبر 53 تک آئے، 53 تک، اور آیت نمبر 54 سے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ پھر. سبحان ربک.